ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال الله تعالى في مقام آخر: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال الله تعالى في مقام آخر: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بر وقت آج محبوب دن جمعۃ المبارک کا دن اور اپنی محبوب جگہ یعنی مسجد میں بر وقت پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا فضل و احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. میرے بھائیوں، اس وقت جو حالات چل رہی ہیں سموگ اور دھند کے حوالے سے، گزشتہ سال مجھے یاد ایسے پڑتا ہے تقریباً کہ دسمبر کے اخیر میں یہ دھندیں وغیرہ ایسی چیزیں شروع ہوئی اور جنوری میں زیادہ تر یہ چیزیں پھر چلتی ہیں. لیکن اس دفعہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 2 ماہ پہلے یہ سلسلہ شروع ہو گیا. ایسے موقع پر آپ حضرات ذرائع ابلاغ اور میڈیا سے ٹچ رہتے ہیں. آپ حضرات یہ باتیں سنتے رہتے ہوں گے کہ جی اس کے لیے اب کیا کرنا چاہیے، دھوئیں وغیرہ والی چیزیں ان کو بند کر دیا جائے، اور اسی طرح بٹھے وغیرہ کارخانے، اور اسی طرح جو ہے اپنا ایسی چیزیں گندی جلانے سے جس سے فضا میں دھواں پھیلتا ہے، آلودگی پھیلتی ہے، ان چیزوں کو بند کر دیا جائے. اور اسی طرح احتیاطی تدابیر میں ہے کہ اپنے منہ کو آدمی اور اسی طرح ناک کو چھپا کے رکھے، اور اسی طرح بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلے وغیرہ. یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں اسباب سے تعلق رکھتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات خالق الاسباب ہے. ساری مخلوقات کو میرے اللہ نے پیدا کیا، اور بیماریاں اور یہ مسائل اور مصائب یہ بھی میرے اللہ کی طرف سے، اور ان کا حل بھی میرے اللہ کے پاس ہے. چنانچہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہر بندہ اسباب کی طرف جا رہا ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ اس کے لیے توبہ استغفار کرو اور نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر اللہ درود شریف کی تسبیحات کا اہتمام کرو. کوئی بندہ آپ کو یہ بات نہیں کہے گا. چنانچہ ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرے بھائیوں، یہ جو اس طرح کے سموگ اور دھندیں، دھواں، گرد و غبار، اور اسی طرح سیلابوں کا آنا، اور اسی طرح میرے بھائی زلزلوں کا آنا، اس کے اصل کے اندر اسباب کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ بارش کیوں روک لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت حالات ٹیٹ کیوں کر دیتے ہیں کہ معاشی طور پر ہر بندہ پریشان ہے، اور شرح اموات میں اضافہ، اور اسی طرح مہلک امراض کا پھیل جانا. یہ ساری باتیں میرے بھائیوں آج ہم نے انشاءاللہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کرنی ہے. اور پھر یہ حالات پیدا کیوں ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلی بات کہ ان حالات کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پرہیز کن باتوں سے کرنی چاہیے. گویا کہ یہ باتیں میں نے انشاءاللہ آج کی اس مختصر نشست میں عرض کرنی ہے. قرآن کریم کی متفرق مقامات میں سے 3 آیات مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی. اولاً ہم ان کا ترجمہ عرض کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے بات کو بڑھاتے ہیں.
حدیث مبارکہ کی روشنی میں، اولیاء اللہ کے ملفوظات کی روشنی میں، واقعات کی روشنی میں۔ چنانچہ پہلی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ بحر و بر کے اندر جو آپ کو فساد نظر آ رہا ہے، نظام کا متاثر ہو جانا، پریشانیاں، مسائل، حوادثات وغیرہ، خواہ وہ خشکی کے اندر ہے، خواہ وہ آبادی میں ہے، خواہ وہ دریا میں ہے، جس جگہ میں یہ فساد آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ فساد اور یہ پریشانیاں، یہ مسائل آپ کو بے شک خشکی میں یا آپ کو تری میں، پانی میں نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا اصل سبب کیا ہے؟ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا کرتا ہے، تمہارے اپنے کرتوت ہیں، اور وہ نتیجہ تمہارے سامنے آ گیا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا نا کہ اصل کے اندر مسائل جو ہیں نا وہ پیدا ہوتے ہیں، پریشانیاں وغیرہ اس طرح کے حالات جو بنتے ہیں، اس کا اصل سبب کے اندر ہمارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، اور ہماری بدعملی ہوتی ہے، اور ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو ذرا ٹیٹ کر دیتے ہیں اور سخت کر دیتے ہیں۔ اب یہ قرآن کریم کی آیت ہے نا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اب آتے ہیں دوسری آیت مبارکہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ فرماتے ہیں تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، کوئی بھی تمہیں تکلیف اور پریشانی پہنچے، ٹینشن ہے، بے سکونی ہے وغیرہ، تو فرمایا اس کا اصل سبب کیا ہے؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا تمہارے ہاتھوں نے جو کیا ہے نا، تم نے جو سیاہ اعمال کیے ہیں نا، تم نے جو اللہ کو ناراض کیا ہے نا، تم نے جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے روگردانی اور اعراض کا معاملہ کیا نا، تو پھر اللہ پروردگار نے بھی تمہارے حالات کو ٹیٹ کر دیا نا، پھر اللہ رب العزت نے ٹینشن، بیماریاں، مسائل، مصائب، یہ ساری چیزیں پھر تمہارے اوپر مسلط فرما دی۔ اب یہ دو آیات مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن عظیم الشان میں سے پڑھی ہیں۔ اب تیسری آیت مبارکہ سورۃ الدخان اور پارہ نمبر 25 سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ عَلِيمٌ، آپ مخاطب آپ انتظار کریں اس کی، واضح دھوئیں کے، آسمان پر یہ فضا میں واضح دھواں اور اس طرح کی دھواں وغیرہ، فرمایا کہ اس کے آپ انتظار کریں جب یہ کیفیت بن جائے نا، یغش الناس، کہ لوگوں کو چھپا لے، اور یہ دھواں اور یہ سموگ ساری چیزیں نظر کچھ بھی نہیں آتا، اور میرے بھائی نظر تا وہ صفر تک پہنچ چکی ہے، اور نظامی زندگی سارا متاثر ہو چکا ہے۔ یغش الناس ھذا عذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں جب یہ کیفیت بن جائے نا، یہ دردناک عذاب ہے، ھذا عذاب علیم کہا اس کو۔ اب تین آیات مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ معلوم ہوا ان تین آیات مبارکہ سے یہ جو مسائل بن رہے ہیں، پریشانیاں بن رہی ہیں، اے دن حالات ہمارے موافق کے بجائے ناموافق جا رہے ہیں، اور اے دن ٹینشن، ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ ٹینشن کا لفظ جو ہے نا، ڈپریشن کا لفظ، یہ لفظ کوئی عربی زبان کا تو نہیں ہے، یہ انگلش زبان کا لفظ ہے نا۔ اب معلوم ہوا کہ عرب کے ہاں یا نزول قرآن اور حدیث مبارکہ جب میرے آقا ارشادات فرما رہے تھے نا، اس وقت یہ لفظ استعمال نہیں ہوتے تھے نا، تو انگریزی زبان جس وقت عام ہوئی تو یہ دو لفظ استعمال ہونے لگے، ٹینشن اور ڈپریشن۔ معلوم ہوا کہ یہ بعد کی پیداوار ہے، اور آج کل ٹینشن اور ڈپریشن بہت سارے لوگ یقین کر لیں کہ میں حیران ہوتا ہوں جب لوگوں کے مسائل اور حالات میرے سامنے آتے ہیں، وہ ٹینشن اور ڈپریشن کا بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ تو فرمائے یہ ٹینشن اور ڈپریشن اور یہ مسائل، مصائب
فرمایا اس کا اصل سبب فرمایا کہ تمہاری اپنی بد عملی ہے اور تمہارے کرتوت ہیں۔ یہ بد عملی اور کرتوتوں کی وجہ سے فرمایا تم پکڑے ہوئے ہو، اللہ کی پکڑ میں ہو۔ اور پھر سورۃ دخان کی جو آیت مبارکہ ہے، فرمایا کہ فَارْتَقِبْ یَوْمَ تَأْتِی السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِینٍ، کہ آسمان پر اب واضح دھوئیں کا انتظار کریں نا، کہ لوگوں کو کیا کر لے گا، ڈھانپ لے گا۔ اس کو دردناک عذاب کہا گیا۔ اب میرے بھائیوں، اب یہ مسائل اور پریشانیاں اور مصائب یہ کیوں آتے ہیں؟ قرآن کریم نے اس بات کی نشاندہی فرما دی کہ تمہارے سیاہ ناموں کی سیاہ اعمال کی وجہ سے، سیاہ کارناموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر اس طرح کے حالات بنا دیتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، ہم آتے ہیں اب حدیث مبارکہ کی طرف کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ ترمذی شریف کے اندر ایک لمبی حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں۔ صحابہ میں سے بہت زیادہ روایتیں نقل کرنے والا یہ صحابی رسول ہے۔ 3 سال میرے آقا کے پاس رہا، لیکن خود کہتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار اپنے کاموں میں اور اپنے ذری امور میں مصروف ہوتے، میرا تو ایک ہی کام تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہنا۔ اور میرے آقا جو بات ارشاد فرماتے میں اس کو یاد کر لیتا اور محفوظ کر لیتا، اور پھر آگے امت تک اس کو پہنچاتے رہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت کے اندر یہ حالات آ جائیں، کیا حالات آ جائیں؟ فرمایا کہ لوگ مال غنیمت کو نا اپنی ذاتی وہ اپنا جاگیر سمجھنے لگے۔ مال غنیمت کو، مال غنیمت مجاہدین کا حق ہوتا ہے، اور 5واں حصہ وہ اپنا کہہ لیں کہ وہ خمس وہ بیت المال کی طرف جاتا ہے، پھر ضرورت مند لوگوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ فرمایا لوگ اس مال غنیمت کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھنے لگے نا۔ کیا مطلب ہے کہ اب تقریباً اگر دیکھا جائے، بلکہ دوسری بات آگے ارشاد فرمائی کہ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگے۔ زکوٰۃ کے اندر یہ کیفیت بن جائے نا، ادا ہی نہ کریں۔ اس وقت بھی تقریباً 90% لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صاحب حیثیت ہیں اور زکوٰۃ ان پہ فرض ہے۔ فرمایا زکوٰۃ کو وہ اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں نا۔ اور اگلی بات فرمایا محصول مملکت، یعنی ملک کی جو اپنا کہہ لیں آمدنی ہے، ملک کا جو کہہ لیں کہ خزانہ ہے، حکمران اس کو ذاتی جاگیر سمجھنے لگے، اپنی ذاتی جاگیر۔ کیا یہ حالات ہمارے سامنے نہیں ہیں کہ زکوٰۃ کو بھی اپنے لیے وبال سمجھتے ہیں؟ چلو جہاد کی ترتیب تقریباً اب بہت تھوڑی ہے دنیا میں، مال غنیمت کا مسئلہ ذرا اور ہے، لیکن مملکت کا جو خزانہ ہے اس کو کیا حکمران اپنی ذاتی جاگیر نہیں سمجھتے، اور اپنوں کو نہیں نوازتے، اپنے اعزاء و اقارب اور اپنی پارٹیوں کو نہیں نوازتے؟ اور یقین کر لیں کہ ایسی ترتیب اور طریقہ اختیار کرتے ہیں، جس بندے کو اختیار حکومت میں مل گیا، عہدہ اور منصب مل گیا، اگلا کام اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے اپنے بندے نااہل ہوں ان کو بھرتی کرنا ہے، اور سرکاری ملازمت ان کو دینی ہے، اور خزانہ اپنوں کے اوپر خرچ کرنا ہے، اپنی پارٹی والوں پر۔ اپنی پارٹی کے لوگ اگرچہ ہرے ہوئے کیوں نہ ہو، ہار چکے ہیں الیکشن میں، لیکن ان کو دیں گے، دوسروں کو نہیں۔ یہ کیا اگر یہ ترتیب اور طریقہ دیکھا جائے تو کیا مملکت کے خزانے کو ذاتی جاگیر اس وقت نہیں سمجھا جا رہا؟ معاملہ اس سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے میرے بھائیوں۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا کہ محصول مملکت کو ذاتی جاگیر سمجھنے لگے۔ اور اگلی کیفیت فرمایا کہ جس وقت آدمی اپنی بیوی کی بات مانے اور ماں کی نافرمانی کرے، بیوی کی بات مانتا ہے، بیوی جیسے نے آتے ہی کان بھر دیے، بوڑھی ماں کی کوئی فکر نہیں ہے، بوڑھی ماں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، سمجھدار بندہ وہ ہوتا ہے کہ ماں کے اپنے حق کا خیال رکھتا ہے، بیوی کا جو اپنا حق ہے اس کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن جس وقت آدمی ان بیلنس ہو جاتا ہے،
کہ بیوی کی بات کو ترجیح، بیوی کی فرما برداری، اطاع الرجل امرأتہ، اپنی بیوی کی بات مانتا ہے اور ماں کی نافرمانی کرتا ہے۔ اب میں جتنی باتیں، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے نا، ان آیات قرآنی کے بعد اب یہ باتیں آپ سنتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں، اپنے گربان میں دائیں بائیں جھانکیں اور توجہ کریں، کیا یہ حالات ہمارے اندر موجود ہیں؟ اور اگلی بات میرے آقا نے فرمایا کہ دوست کو قریب کرے گا، گلے لگائے گا، اور بوڑھے باپ کو دور کرے گا، باپ کی بات نہیں مانے گا۔ اور باپ کے پاس بیٹھنا خدمت و بات کا درجہ ہے نا، باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ آوارہ گھومنا، شہر میں دوسرے شہروں میں سیر کے لیے جانا، دعوتوں کے لیے گھومنا پھرنا، گرمی کے موسم میں ٹھنڈے علاقوں کی طرح پیسے والے لوگوں کا بیرون ممالک کا وہ تفریح وغیرہ کرنا، بوڑھا باپ بیچارہ انتظار میں ہے، اور باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے۔ تو میرے آقا نے اسی بات کو ارشاد فرمایا نا کہ جس وقت آدمی دوست کو قریب کرے، گلے لگائے، اور باپ کو کیا کرے، دور کرے، باپ کے قریب نہیں آتا۔ اگلی بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی کہ فرمایا کہ جس وقت سربراہ جو قبیلے کا اور قوم کا، فرمایا کہ وہ فاسق قسم کا اور کمینہ قسم کا بندہ ہوگا، فاسق و فاجر قسم کا بندہ ہوگا۔ ذرا دیکھ لینا کہ ہمارے سربراہ کس طرح کے لوگ ہیں، اور ان کی حیثیت کیا ہے شرعی طور پر، ان کی کہ کیا وہ نیک صالح ہیں جو آپ کو لٹیرے اور چور قسم کے نظر آئیں گے، مالی طور پر بھی وہ مضبوط اور مستحکم ہیں، اور حکومتوں میں بھی ان کا ہاتھ پڑتا ہے۔ ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں، سربراہ بنا دیے جاتے ہیں۔ اگلی بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی کہ فرمایا کہ جس وقت بعد میں آنے والے لوگ پچھلے لوگوں پر لعنت کریں گے، ان کو کہ وہ اچھے نہیں تھے۔ نوجوان یہی کرتا ہے نا کہ والدین بوڑھے ہو چکے، ان کو کیا پتا کہ اس وقت کا تقاضا کیا ہے، ضرورت کیا ہے، یہ بوڑھے ان کو کیا پتا، ان کی تو سمجھ اتنی نہیں ہے نا۔ اب یہ بیٹا سمجھ میں آگے نکل گیا نا، اور آپ کو ایسے یوٹیوب پر اور بعض لوگ نظر آئیں گے کہ پچھلے جو اولیاء اللہ گزرے ہیں، جی بابے کے پاس، استغفر اللہ، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، اور ان کی کرامات موجود ہیں کتابوں میں، اور کرامت ہوتی وہی ہے کہ جس کو عقل تسلیم نہیں کرتے، عقل میں انجینئر صاحب کی تسلیم نہیں کرتے، تو بابوں کے خلاف بد زبانی شروع کر دی ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے میرے بھائیوں۔ تو بعد میں آنے والے لوگ پچھلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے اور ان پر لعنت کریں گے۔ اگلی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد کے اندر شور و غل اور دنیا کی باتیں عام ہو جائیں گی۔ اس وقت اگر کہ دیکھا جائے کہ مساجد کے اندر کیفیت تقریباً یہی ہوتی ہے کہ چلو ہم اذان کے بعد پہنچے، جماعت سے کچھ دیر پہلے آ گئے، کچھ تسبیحات کا اہتمام کر لیں، کچھ اعمال کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، نہیں وہاں بھی گپیں چل رہی ہیں، اور دنیا کی باتیں اور شور و غل جب مساجد کے اندر عام ہو جائے، زیادہ ہو جائے۔ اور اگلی بات میں نے اگر فرمایا کہ میری امت کے اندر جب گانا عام ہو جائے، گانا عام ہو جائے، اور اس وقت اگر دیکھا جائے موبائل فون نے جب سے ٹچ موبائل آیا، نیٹ کا دور آیا نا، تو امت کے اندر یہ بے حیائی کتنی پھیلا دی ہے آپ کے سامنے ہے۔ اور شراب فرمایا عام ہو جائے، لوگ عام شراب پینے لگے۔ اب یہ شراب کی اس وقت جو کیفیت ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت کے اندر یہ حالات آ جائیں، میں نے پوری روایت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو میرے آقا نے کیا فرمایا، فرمایا اب تم کیا کرو، فرمایا دیکھو گے کہ سرخ آندھیاں چلیں گے، زلزلے آئیں گے، اور اسی طرح اللہ کی طرف سے عذابات آئیں گے، اور پھر اس کے بعد فرمایا چہرے بدلیں گے، اور بعض لوگوں کو اللہ پروردگار زمین میں پھر دنسا دیں گے۔ فرمایا قیامت کا انتظار کرو، جب یہ میری امت کے اوپر حالات آ جائیں تو پھر اس سے پہلے یہ واقعات پیش ہوں گے، اور پھر اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا قیامت قائم ہوگی۔ ان کو قیامت کی نشانیاں کہا گیا ہے۔ علامات یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے قیامت کی شرطیں، اور دوسری ہیں علامات۔ علامات کا مطلب یہ ہے نشانیاں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, फरमाया ये मुझे और क़यामत को इस तरह भेजा गया, पहले मैं आया हूँ, अब मेरे बाद क़यामत आएगी, किसी और नबी के बाद क़यामत को नहीं रखा गया। क्योंकि मेरे आका कायनात के दूल्हा थे, कायनात का मकसूद थे। अल्लाह ने कायनात को बनाया भी अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके है, और क़यामत नाम है कायनात को ख़त्म कर देने का। तो मेरे भाइयों, जब मेरे बाकी अंबिया आए उसके बाद क़यामत नहीं रखेंगे। क्यों? कायनात के दूल्हा नहीं है ना, जिनके लिए कायनात बनाई है ना, जिनके लिए मखलूक़ात को अल्लाह ने वजूद अता फरमाया ना, अल्लाह ने हमें नेमतें अता फरमाई, वो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जब आका की तशरीफ़ आवरी हुई, कायनात के बनाने का मकसद पूरा हो चुका था, कायनात के दूल्हा आगे, अब इस कायनात को बाकी रखने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए अल्लाह ताला ने मेरे आका के बाद फिर क़यामत को रखा। क़यामत की सबसे पहली निशानी मेरे आका का आना है। बाकी निशानियाँ मैंने तिरमिज़ी शरीफ के हवाले से लंबी एक हदीस मुबारक पढ़ी है, लेकिन शर्त कुछ और चीज़ होती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर सवालात किए ना, चेहरा मुबारक देखा, चेहरा देखने के बाद तो फरमाते मुझे यकीन हो गया था कि ये चेहरा झूठा कभी नहीं हो सकता, ये सच्चे का चेहरा है। जिन्हें मेरे आका के चेहरे मुबारक को देखकर पहचान लिया, क्या हमारे चेहरे को गैर मुस्लिम देखकर मुसलमान हो जाएगा? कभी भी नहीं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन गए तिजारत के लिए, मामलात इतने साफ सुथरे थे, तिजारत कर रहे थे, उनकी तिजारत भी लोगों के लिए तबलीग का ज़रिया बन गई और लोग उन्हें ईमान को कबूल किया। इस तरह के वाक़यात मिलते हैं। तो बाहर के हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए। पहला सवाल ये किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये कभी बच्चा माँ के मुशाबे होता है, कभी बाप के मुशाबे होता है, कभी लड़का कभी लड़की, ऐसा क्यों होता है? मेरे आका ने फरमाया कि जिसका पानी गालिब आ जाता है, अल्लाह परवरदिगार शक्ल भी उसी की बना देते हैं। दूसरी बात ये सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत की पहली शर्त क्या है? शर्त का मतलब यह है कि जब वो पाई जाएगी ना, अब आगे फना ही फना है, फिर मोहलत और मौका नहीं है। अलामात पाई जाए तो अभी इंतज़ार करो। शर्त फरमाया मेरे आका ने, मशरिक की तरफ से आग निकलेगी और लोगों को धकेल कर मगरिब की तरफ जमा कर देगी। तीसरी बात सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जन्नतियों को जन्नत में दाखिल होने के बाद सबसे पहले कौन सी ग़िज़ा दी जाएगी? तो मेरे आका ने फरमाया मछली की कलेजी, मछली की कलेजी। और फिर उसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिए, ईमान को कबूल कर लिया। अब इसमें क़यामत की शर्त आ गई है। पहले जो मैंने लंबी हदीस मुबारक बयान की है ना, वो क़यामत की अलामात हैं। अब ज़रा अगली हदीस मुबारक हमारे हज़रत जी दामद बरकातुहुल आलिया ने इस हदीस मुबारक को नकल किया है। हदीस पाक के हवाले से अमल से ज़िंदगी बनती है, वहाँ ये हदीस मुबारक मौजूद है। मैं असल के अंदर मौजूदा हालात और उसमें मैं करना क्या चाहिए और कर क्या रहे हैं, ये हालात ऐसे बन क्यों गए, सुनिए हदीस मुबारक। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक़्त मेरी उम्मत वादे को तोड़ेगी, आहद की खिलाफ वर्जी करेगी, कसमें उठाई हैं, कसम को तोड़ दिया, आहद किया है, आहद को तोड़ दिया, वादे को पूरा नहीं किया, फरमाया उस वक़्त अल्लाह ताला फिर दुश्मन को उन पर मुसल्लत फरमा देंगे, दुश्मन को मुसल्लत फरमा देंगे। और इस वक़्त आहद तोड़ना, कसम उठा लेते हैं हमसे, फिर लोग मसाइल पूछते हैं ना, हमें इसलिए पता होता है उस वक़्त तो जज्बात में आकर मैंने कसम उठा दी, तो अब मैं जान छुड़ाना चाहता हूँ, शरीयत क्या कहती है, मेरे लिए क्या कफ़ारा है। ये सारी सूरतें आपके सामने हैं। आपस के अंदर आहद किया, अगर मतलब और कोई गर्ज वहाँ से पूरी हो रही है, आहद की कोई परवाह नहीं है। और आहद को तोड़ना तो इस ज़माने में गुनाह ही नहीं समझा जाता। मेरे आका ने क्या फरमाया, जब आहद को तोड़ेंगे, वादे को तोड़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर दुश्मन को फरमाया तुम्हारे ऊपर मुसल्लत फरमा देंगे। और दूसरी बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरी उम्मत ज़कात बंद कर देगी,
صاحب حیثیت ہے، زکوٰۃ فرض ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ فرمایا جب زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے اللہ تعالیٰ پھر بارشیں روک دیتے ہیں۔ اس وقت ایک سروے اور اندازے کے مطابق 90% مالدار لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ پھر کہتے ہیں بارش آئے سمو ختم، بارش کیسے آئے گی؟ میرے آقا نے خود تشخیص فرما دی نا۔ فرمایا جس وقت لوگ یہ ناپ تول کے اندر کمی کریں گے، چیزوں میں ملاوٹ کریں گے، ناپ تول میں کمی اور چیزوں میں ملاوٹ، کیفیت یہ ہے کہ پیمانہ آپ کو کسی جگہ پورا نظر نہیں آئے گا، کسی چیز کا بھی۔ اور چیزوں کے اندر ملاوٹ کی کیفیت یہ ہے کہ پاکستان میں خالص کوئی چیز بندے کو نظر نہیں آتی۔ جس وقت ناپ تول کے اندر کمی اور چیزوں کے اندر ملاوٹ کریں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ زمینی پیداوار سے برکت کو اٹھا دیں گے یا زمینی پیداوار سے بندوں کو محروم کر دیں گے۔ زمینی پیداوار کیا 2-4 سال سے دیکھیں ہمارے کسان بھی پریشان نہیں ہیں کہ فصلیں محنت بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، کھاد بھی سپرے بھی، لیکن اس کے باوجود بھی پیداوار نہیں ہو رہی، گھاٹے پڑ رہے ہیں، گھاٹے در گھاٹوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ میرے آقا نے وضاحت فرمانی دی، کیا ہم نے ناپ تول کے اندر کمی جو ہے وہ ختم کر دی، چیزوں کے اندر ملاوٹ سے پاک ہو گیا معاشرہ؟ اگلی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت لوگ اللہ رب العزت کے احکامات کو پس پش ڈالیں گے اور فیصلے ما انزل اللہ یعنی شریعت کے مطابق، قرآن کے مطابق نہیں ہوں گے، فرمایا اس وقت اللہ پروردگار پھر کیا کریں گے؟ فرمایا اس وقت اللہ رب العزت جو ہے نا فقر اور غربت کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے۔ احکامات کو پس پش ڈالنا اب آپ کے سامنے ہے، ہم اپنے گربان میں جھانک لیں کہ ہم اللہ کے احکامات پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں پہ کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اچھا ہر بندہ آتا ہے کہ جی بس کوئی تعویذ ہو جائے نا اس طرح کا کہ جس سے میرے حالات جو ہے نا وہ غربت والے، فقر والے یکسر بدل جائیں۔ وہ اللہ کے بندے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس وقت تمہارے اندر یہ کیفیت آ جائے، احکامات کو پس پش ڈال رہے ہیں، 5% بمشکل آپ کو نمازی نظر آئیں گے۔ 95% نمازی نہیں پڑھتے، زیادہ سے زیادہ کہیں تو 10% کر لیں گے بس، چلو کچھ پالتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے، 5 اور ملا لیں۔ 90% لوگ یقیناً نمازی نہیں پڑھتے۔ اور پھر پہلے تو وکیل خریدے جاتے تھے کہ دونوں فریق، ایک فریق نے یہ وکیل کیا، اب دوسرا وہ اس سے خفیہ مل کر پیسے وغیرہ دے کر انصاف کا قتل عام۔ اب تو جج خریدا جاتا ہے نا، اب تو مسئلہ ذرا آگے چلا گیا نا۔ تو ما انزل اللہ کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے، قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے۔ 5ویں بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجیب بات فرمایا، جس وقت میری امت کے اندر بے حیائی، عریانی، فحاشی عام ہو جائے گی، اللہ مہلک بیماریاں بھی بھیجیں گے، اللہ اموات کی شرح میں بھی اضافہ فرما دیں گے۔ آئیں موجودہ حالات کی طرف۔ اس وقت چلو ٹھیک ہے، وہ پرانا زمانہ تھا، ٹی وی اور VCR کا زمانہ، وہ تو بے حیائی اور عریانی فحاشی ذرا تھوڑی تھی نا، اب ہم میں سے ہر بندے کی جیب کے اندر موجود ہے نا۔ اور اس سے بے حیائی اور عریانی اور فحاشی، رات کو سونے کے لیے ہم نے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کیا کرتے ہیں؟ حضرت زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اچھا مکان حضرت عثمان غنی بنا کے دیا تھا نا، مدینہ منورہ میں تھا، ذرا سائڈ پہ تھا، تو حضرت زہر وہیں رہتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ یہ کسان آدمی تھے، میرے آقا کو جو کدو پسند تھا، کدو کی سبزی لانے والے حضرت زہر تھے۔ حضرت زہر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک سوال ہے، وہ کیا کہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں، اللہ فوری قبول فرما لیں گے؟ فرما لیں، اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ تو میرے آقا خاموش ہوئے، فرمایا زہر جبرائیل آئے، ایک تو آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں، دوسرا حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو خفیہ محفلیں ہیں، فرمایا ان کو پاک اور صاف رکھو،
اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ہماری جو خفیہ محفلیں ہوتی ہیں، تنہائی کے جو وقت ہیں، وہ تو گند آلودہ ہیں، وہ تو نافرمانی والی ہیں۔ اس لیے پھر دعائیں مانگ رہے ہیں، سال سے اوپر ہو گیا، فلسطین کے حق میں ہماری دعائیں تو ابھی تک قبول نہیں ہو رہی۔ محفلیں ہماری جو خفیہ علیحدہ کی مجالس ہیں وہ پاک نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تو زنا فرمایا میرے آقا نے، بے حیائی اور یعنی فحاشی عام ہو جائے، مہلک امراض بھی آئیں گے اور شرح اموات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اب میں نے تقریباً آپ کے سامنے 2 آیات قرآنی اور 2 حدیث مبارکہ، اب ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا کا ملفوظ نقل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، میں اپنے جانور میں اس کا اثر محسوس کرتا ہوں کہ گھوڑا بھی اچھلنے لگتا ہے، میری فرما برداری نہیں کرتا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے، میں بیوی بچوں میں اس کا اثر دیکھتا ہوں کہ وہ بھی میری نافرمانی کرتے، میری بات نہیں مانتے۔ اب یہ ساری میں نے 2 ملفوظ نقل کیے اور 2 حدیث مبارکہ اور اسی طرح 2 آیات قرآنی، جس سے معلوم ہوا کہ یہ حالات کا بدتر ہو جانا میرے بھائیوں اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے اے دن حالات، ٹینشن، مسائل، مصائب، فرتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آسمان پر دھوئیں کا، یہ دھند، سموگ وغیرہ جو چیزیں چل رہی ہیں نا، فرمایا ان کا پھر انتظار کرو، آسمان پر واضح پھیلیں گی، یغش الناس، لوگوں کو چھپا لیں گی، نظر کچھ بھی نہیں آتا، ٹریفک جام ہوتی ہے، بلاک ہوتی ہے، موٹر پہ بند کر دیے جاتے ہیں، یغش الناس۔ فرمایا پھر ھذا عذاب علیم، اللہ نے اس کو دردناک عذاب کہا ہے۔ میرے بھائیوں، اب ان حالات سے ہم نے باہر کیسے نکلنا ہے؟ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، اور یہ حالات سے نکلنے کا یاد رکھیں۔ میرا تو ارادہ تھا میں تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن حالات سے نکلنے کے لیے یاد رکھیں، نمبر 1 پکی سچی توبہ کریں، نمبر 2 نماز کی پابندی، نمبر 3 قرآن کی تلاوت، اور نمبر 4 میرے بھائی استغفار اور درود شریف کی تسبیحات کا اہتمام کریں۔ یہ حالات سے بندے کو نکالنے والی چیزیں ہیں۔ اور پرہیز کس چیز کا کریں؟ نمبر 1 تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں، نمبر 2 ناشکری سے بچائیں، نمبر 3 بد نظری سے اپنے آپ کو بچائیں، اور نمبر 4 اپنی تنہائی کی جو محفلیں ہیں ان کو گندا نہ کریں، ان کو اللہ کی نافرمانی میں نہ گزاریں، پھر جا کر حالات بدلیں گے۔ دعا ہے جو بات کہی گئی سنی گئی، میرے مالک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔